بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون الصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين والصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر جس شخصیت کی یاد میں آپ حضرات مسلسل مختلف مقامات پر اکٹھا ہو رہے ہیں، وہ ذات اتنی آفاقی اور الہی ہے کہ اس کے حوالے سے جتنی بھی باتیں کی جائیں وہ ہمارے ناقص مطالعے کی تو علامت ہوگی، ان کی شخصیت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ چونکہ ایک خاتون ہوتے ہوئے بھی جن کمالات کا وہ مجموعہ ہو گئیں، اس کے کمالات کے کسی بھی گوشے کو اگر آپ موضوع گفتگو قرار دیں تو ناقص مطالعہ بھی اتنا طولانی نظر آتا ہے، تو اگر شخصیت کی معرفت ہو جائے تو کیا گفتگو ہوگی۔ اہل بیت پہچانے نہیں کہ اہل بیت کی مظلومیت شہادت نہیں ہے، شہادت تو سعادت ہے۔ اہل بیت کی مظلومیت یہ ہے کہ انہیں لوگوں نے پہچانا نہیں، ان کو یا پہچانا نہیں، یا زندگی کے اصول میں ہم آپ اتنا اسیر ہو گئے ہیں کہ اگر ہمارے خیالات کے خلاف ان کی کوئی عرفانی بات آ جائے تو یہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں تو غیر معقول ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ تھوڑا ڈھیٹ ہو گئے ہیں، تھوڑا ہم ذہنی اعتبار سے حالات کے اسیر ہو گئے ہیں کہ اگر ہمارے خیال سے ٹکرانے والی کوئی بات آ جاتی ہے تو اسے یہ نہیں سمجھ کے مانتے ہیں کہ ہم غلط ہو سکتے ہیں، بلکہ قائل کے ذہن کے اوپر انگلی اٹھا کر کہتے ہیں کہ تم نہیں سمجھتے ہو۔ جبکہ اہل بیت کی سب سے پہلی پہچان یہ ہے کہ
کہ سماج کے ڈھکوسلوں کو ختم کرنا ہی اہل بیت کا کردار ہے۔ اور شاید میں نے یہی کسی مجلس میں اشارہ کیا تھا، چونکہ بہت سی باتیں گفتگو کے درمیان آتی ہیں اور اس کے اشارے بھی آتے ہیں کہ اہل بیت معاشرے کے اسیر نہیں ہوتے، اہل بیت سماج کے بتائے ہوئے راستوں پہ نہیں چلتے، چونکہ ان کا آئیڈیل خدا ہے، سماج نہیں ہے۔ ان کا آئیڈیل خدا ہے، سماج نہیں ہے۔ جو سماج کے تابع ہو کے چلتے ہیں وہ اسیر ذہنی ہوتے ہیں، جو سماج کو اپنے خیال کے مطابق بنا لیتے ہیں وہ نمائندے الہی ہوا کرتے ہیں۔ اگر سماج کے مطابق چلنا ہی اہل بیت کا شیوا ہوتا تو آج وہ شہزادی جس کی یاد کے لیے ہم اکٹھا ہوئے ہیں وہ سماج کی نظر ہو جاتی، جیسے تمام لوگ بیٹیوں کو دفن کر کے فخر کر رہے تھے، اسی سماج کا ایک حصہ پیغمبر بھی، میں خیال کی بات کر رہا ہوں، پیغمبر بھی اس سماج کا حصہ بن کے بھائی سب یہی کر رہے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے۔ لیکن اس بیٹی کے قدم رکھتے ہی سماج کے مزاج کو بدلنا یہ اس بات کی علامت ہے، جو سماج کو سنوارے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ میری ماں بہنیں سن رہی ہیں، سماج ہمارے ذہنوں پر بہت مسلط ہے اور ہم اکثر یہ کہہ کے گھر والوں کو چپ کرا دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ کبھی ذہن کے کسی گوشے میں یہ آواز نہیں آتی کہ خدا کیا کہے گا۔ جس دن یہ تصور پیدا ہو جائے ہر عورت کنیز فاطمہ بن جائے گی، ہر عورت کنیز فاطمہ بن جائے گی جس دن ذہن میں یہ تصور آ جائے میرا خدا کیا کہے گا۔ یہ تصور ہمت بھی دیتا ہے، طاقت بھی دیتا ہے، لیکن ہم اس تصور کو فالو نہیں کرتے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ کیا سوچتے ہیں، انہی ماحول میں ڈھل جاتے ہیں۔ تو جو ماحول میں ڈھلتے گئے، نہ قرآن نے کبھی ان کو اپنا ذکر کہا، نہ اہل بیت کی تعلیمات میں کبھی تذکرہ آیا، چونکہ کاروان بشریت آج سے قائم نہیں ہوا ہے، کم سے کم جناب آدم سے تو مسلم ہے۔ آج تک کتنے لوگ آئے گئے، لوگ گزر گئے، شخصیتیں آئیں، لوگ آئے، کتنے افراد آئے گزر گئے، مگر ہر کسی کی یاد نہیں منائی جاتی، ہر کسی کی یاد نہیں منائی جاتی۔ آنے والے آتے گئے جاتے گئے، ہر کسی کی یاد نہیں منائی جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آنے والوں نے سماج کے بنائے ہوئے اصولوں پر زندگی کو استوار کیا تو سماج کے بہتے دریا میں کھو گئے، لیکن جو آئے سماج کے غلط اصولوں کے سامنے کھڑے ہوئے، اور صرف کھڑے نہیں ہوئے، سماج کو جینے کا سلیقہ بھی سکھایا، سماج کو جینے کا سلیقہ بھی سکھایا، وہ زندہ جاوید بن گئے۔ تو جب زندہ جاوید بننے کا جذبہ پیدا ہو تو سماج کے بنائے اصول پہ نہ چلے، بلکہ سماج غلط ہو تو اسے صحیح دشا دکھانے کی کوشش کرے۔ جس دن ہماری قوم میں، ہمارے معاشرے میں سماج کے غلط اصول کے مقابل کھڑے ہونے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، وہیں سے دعائے فاطمہ ساتھ ہو جائے گی، اہل بیت کی توفیق شامل ہے۔ ایسا نہیں ہے، آپ کر کے تو دیکھیں، جو اس راستے پہ چلا ہے وہ تاریخ ساز بنا ہے۔ تو ہم اس شخصیت پہ گفتگو کر رہے ہیں جو ہمیشہ اتنی چادروں میں تھی کہ سورج دیکھنے کو ترس گیا، اتنی چادروں میں تھی کہ سورج دیکھنے کو ترس گیا، مگر اسی چادر سے ایسی زوفشانی کی کہ سورج کی روشنی بھی ماند پڑ گئی، اسی پردے میں رہتے ہوئے ایسی زوفشانی کی کہ آج 1400 برس ہونے کو ہیں، مردوں کے لیے 1,24,000 انبیاء کا سلسلہ قائم ہوا، مگر عورت کو پھر جناب فاطمہ کے سوا کسی آئیڈیل کی ضرورت نہیں ہوئی۔ پتہ چلا اگر عورت چاہ لے
اشارہ مل رہا ہے اگر مومنین صلوات کے ساتھ آگے آ جائیں تو خلا بھی پر ہو جائیں گے اور آنے والے مومنین کو پریشانی بھی نہیں ہوگی. ایک صلوات پڑھتے محمد علیہ وسلم. آئیڈیل بننا چاہے تو اسے حجابات کو ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے. حجاب میں رہ کے بھی آئیڈیل بن گیا. پر ہاں آئیڈیل بننے کے لیے کنیز سیدہ بننا ہوگا. فکر پاک ہونی چاہیے, خیال صحیح ہونا چاہیے, ارادہ قوی ہونا چاہیے, دعائے زہرا ہونی چاہیے. اور جب قصد جناب فاطمہ زہرا ہو تو ضرورت پر عورت عدالت میں بھی جا سکتی ہے, میدان جہاد میں بھی جا سکتی ہے, اسلام کی خدمت بھی کر سکتی ہے, شوہر داری بھی کر سکتی ہے, بچے داری بھی کر سکتی ہے, زندگی کو خوشحال بنا سکتی ہے. زندگی کی خوشحالی یاد رکھیے گا, زندگی کی خوشحالی دولتوں سے نہیں آتی. اگر دولت سے آتی تو جتنا دنیا میں لوگ دولت کما رہے ہیں ان کی زندگی میں جھانک کے دیکھیے سب سائیکولوجیکل مریض ہیں. آپ ان کی زندگیوں میں جھانک کے تو دیکھیں, پیسہ ہے محبت نہیں ہے, پیسہ ہے زندگی کا سلیقہ نہیں ہے, پیسہ ہے رشتوں میں محبت نہیں ہے, پیسہ ہے مگر وہ جذبہ نہیں ہے. پتہ چلا پیسہ مشکلات ظاہری کو دور کر سکتا ہے مگر روح کو خوشی نہیں دے سکتا. روح کی خوشی جب حاصل ہوتی ہے جب بچے کے ساتھ رشتہ ادا ہو سکے, اولاد کے ساتھ حقوق ادا ہو سکے, شوہر کے ساتھ شوہرداری ہو سکے, خانہ کے ساتھ خانہ داری ہو سکے. ایک عورت اس جذبے کا نام ہے جو ٹوٹے گھر کو بھی سنوار سکتی ہے, بہکے شوہر کو راستہ دکھا سکتی ہے, اولاد کی ایسی تربیت کر سکتی ہے کہ زمانہ ناز کرتا نظر آئے. ماں ہو تو ایسی جس کے پاس ایک عورت میں جذبہ پایا جاتا ہے, عورت ایسا کر سکتی ہے. تو یاد رکھیے گا دولت سے ظاہری ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں, مقصد حیات مکمل نہیں. نہیں پتا میں نے یہ جملہ, مجھے تو اتنا جو ہے مسکین صاحب اور آپ حضرات کی دعائیں کھینچ لاتی, پتہ نہیں میرا یہ حسن ظن واقعیت ہے, کھینچ لاتی ہے کہ مجھے یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ کیا بات آپ سے شیئر کی ہے میں نے یا نہیں کی ہے. میں یہ بات اپنی بات کو قوی کرنے کے لیے کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے دنیا میں آدمی عزت شہرت کمال ہے نا, اس کے اوپر کافی میں کہہ چکا ہوں. یہاں پتہ نہیں مثال یہاں رکھی تھی نہیں, شاید یہ مثال اس لیے آپ برداشت کر لیں. انسان ایک کپڑا خریدتا ہے, ایک کپڑا خریدنے کے بعد آپ دیکھیے جب یہ کپڑا خریدنے کے لیے بازار میں جاتا ہے, ایک کپڑا مثلا خریدنا ہے, پوری بازار الٹ دیتا ہے, پورا بازار الٹ دیتا ہے, الٹ کر اپنے خیالوں میں جو اچھا کپڑا ہے اسے لے کر آتا ہے نا, بڑے اہتمام سے جو اس کی نگاہ میں اچھا کپڑا ہے اسے لے کر آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ کپڑے سے اپنی شناخت بنتی ہے, کپڑے سے اپنی پہچان بنتی ہے, کپڑے سے اپنا اسٹیٹس اونچا ہوتا ہے, کپڑے سے لوگوں کی نگاہوں میں آتے ہیں. ہوتا ہے نہیں ہوتا, مختلف خیالات, اسی لیے تو اتنا اہتمام انسان کرتا ہے. لیکن یہی کپڑا جسے خریدنے میں پورا بازار الٹ دیا, جسے خریدنے میں پورا بازار الٹ دیا, کچھ دنوں کے بعد اسی کی نگاہ میں یہ کپڑا گر جاتا ہے. کچھ ہی دنوں کے بعد اس کی نگاہ میں یہ کپڑا گر جاتا ہے, اور اتنا گر جاتا ہے کہ اگر خواتین ہو تو فلاں فنکشن میں پہنا تھا, اب اس میں نہیں پہن سکتے کیونکہ چار دیکھیں گی. فلاں فنکشن میں پہنا تھا, اس میں نہیں پہن سکتے کیونکہ فلاں میں گئے تھے لوگوں نے دیکھا تھا, لہذا کپڑا چینج ہونا چاہیے. یعنی ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ کپڑوں سے عزت ملتی ہے, کپڑوں سے پہچان بنتی ہے, کپڑوں سے شہرت
ہوتی ہے, کپڑوں سے اسٹیٹس بنتا ہے. تو بھائی جس چیز سے شہرت ملتی ہے, جس چیز سے اسٹیٹس بنتا ہے, جس چیز سے عزت بنتی ہے, تو جو تمہیں عزیز کر رہا ہے اتنا ذلیل کیسے ہو جاتا ہے؟ جو تمہیں عزیز کر رہا ہے چند دنوں کے بعد وہ ذلیل کیوں ہو جاتا ہے؟ چند دنوں کے بعد آپ کی نگاہوں سے گر کیوں جاتا ہے؟ پتہ چلا آپ کا کانسیپٹ وہاں یہ تھا کہ عزت اس سے ملتی ہے, پھر کانسیپٹ بنا نہیں اب یہ ذلیل کرے گا, تبھی تو دوبارہ نہیں پہننا چاہتے ہیں, تبھی دوبارہ وہ میلا ہو جاتا ہے, نگاہوں سے گر جاتا ہے, اسے آپ ہٹا دیتے ہیں. یعنی آپ کا ذہن جس چیز کو عزت کا ذریعہ سمجھ رہا تھا, وہی چیز اب دوبارہ آپ کا ذہن کہتا ہے کہ آپ کو عزت نہیں دے رہا ہے. مکان کیسے کیسے لوگ بنانا چاہتے ہیں, ایسا ہو کہ اس علاقے میں ایسا نہ ہو, ایسے انجینئر کو لائے, ایسے آرکیٹیکٹ کو لائے, ایسے فلاں کو لائے, یوں ہو. یہ سب چیزیں ہوتی ہی ہوتی ہیں. کچھ دنوں کے بعد اب یہ مکان اچھا نہیں لگتا, اسے بیچ دو, ایریا چینج کر دو, اس کا لک چینج کر دو. کیا بات ہے, جس چیز کو آپ نے اپنے خیال میں ایک اچھا سمجھ کر اتنا سنوارا تھا, کچھ ہی دنوں میں اتنا کیسے نگاہوں سے گر گیا کہ اب لک چینج کر دو, جگہ چینج کر دو, ایریا چینج کر دو, اب یہ صحیح نہیں ہے, وہ نقشہ صحیح نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ جس چیز کو آپ نے یہ سمجھا تھا کہ یہ عزت کا سبب ہے, وہ نگاہوں کا دھوکہ تھا. کپڑا بھی نگاہوں کا دھوکہ تھا, مکان بھی نگاہوں کا دھوکہ تھا, اور حقیقت بھی یہی ہے. مگر وجہ یہ ہے کہ آپ کا ذہن سماج کے اصولوں پر زندگی کو طے کرتا ہے, اس لیے کبھی کچھ فیصلے لیتا ہے, کبھی کچھ فیصلے لیتا ہے. لیکن جہاں زندگی کا اصول الہی ہو وہاں معیار الہی ہوتا ہے. تو الہی جہاں معیار ہوتا ہے وہ الہی افراد بتاتے ہیں کپڑے سے عزت نہیں ملتی ہے, پہننے والے کا وقار بلند ہو تو پیمند لگا کپڑا بھی عزیز ہوتا ہے. ہو تو وہ کپڑا پہن کے بتاتا ہے کہ اگر کپڑے سے عزت ملتی تو علی علیہ السلام کا پیمند لگا لباس شہرت اور عزت کا سبب نہ بنتا, دنیا نیچی اور گری نگاہوں سے دیکھتی. مگر مولا نے یہی بتایا کپڑے سے جسے عزت ملتی ہے وہ کھوکھلی ہوتی ہے, جو کپڑے کو عزت عطا کرتے اسے علی کہتے ہیں. کسی منزل تک پہنچانے کے لیے باتیں میں عرض کر رہا ہوں. انسان دنیا کے معیار پر جب اپنے معیار طے کرتا ہے تو ذہن اس کا مشوش رہتا ہے, کبھی مطمئن نہیں ہوتا ہے, کبھی کچھ سوچتا ہے, کبھی کچھ سوچتا ہے, ذہن بدلتا ہے, خیالات بدلتا ہے. اگر کپڑے سے عزت ملتی, اگر کپڑے سے ہی عزت ملتی, یاد رکھیے گا, تو جس چیز سے عزت ملتی ہے وہ چیز اہم ہوتی ہے. جو چیز عزت کسی کو عطا کرے وہ چیز اہم ہوتی ہے. تو اگر کپڑا اہم ہے تو اس کا مطلب آپ غیر اہم ہیں. اشرف المخلوقات اپنی ہی بنائی چیز کے سامنے, اشرف المخلوقات اپنی ہی بنائی چیز کے سامنے غیر اہم ثابت ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ جب ہم اپنے کو گرا دیں گے تو دوسری چیز آگے بڑھ جاتی ہے. جب اپنے کو گرا دیں گے دوسری چیز آگے بڑھ جاتی ہے. لیکن اگر آپ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں تو اپنی پہچان کپڑوں سے نہیں بناتے ہیں. اگر کپڑوں سے پہچان بنتی, کپڑوں سے عزت ملتی, کپڑوں سے شہرت ملتی, کپڑوں سے خوشی ملتی, تو سیدہ کو وہ لباس سائل کو نہیں دینا چاہیے تھا جو بابا نے بڑے اہتمام سے دیا تھا. یہ بخش کر بتا دیا فاطمہ لباس کو اہمیت دیتی ہے, لباس فاطمہ کو عزیز نہیں کرتا. کیجیے, ہمیں اپنے ذہن کو بدلنا ہوگا. مکانات آپ کتنے اچھے بنا لیں, یہ جملہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں مختلف مواقع پر, کتنے بھی اچھے بنا لیں, کس نیتا کا مکان کمزور ہے نا. مگر ہر نیتا کو جو احسان ثواب لوگ کرتے ہیں آپ سنتے رہتے ہیں. آپ بھی جب گزرتے ہیں تو کبھی مکان کو دیکھتے ہیں, کبھی نیتا کا تصور آتا ہے, تو شاید اس کے سامنے اگر سی سی کیمرہ نہ ہو تو دوسرے سائڈ انہیں سامنے تھوک کے چلے جائیں گے کہ مکان تو بڑا اچھا بنا ہے مگر خود ناکارہ ہے, خود نااہل ہے. کیوں؟
چونکہ مکان کو عزت مکین سے ملتی ہے، مکان کو عزت مکین سے ملتی ہے۔ اگر مکین اچھا نہ ہو، رہنے والا اچھا نہ ہو، مکین یعنی رہنے والا مکان میں، اگر وہ اچھا نہ ہو تو کتنا عالی شان مکان کیوں نہ بنا لے، کتنا عالی شان مکان کیوں نہ بنا دے، وہ کبھی اچھا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے قوم سمود اور عاد کو دیکھیے، پہاڑوں پر کیسے آرکیٹیکٹ ذہن استعمال کر کے اونچے اونچے مکان، آج کیا برج بنیں گے، آج کیا ٹاور بنیں گے، اتنی ڈیولپمنٹ دنیا میں، جو جس قوم سمود اور عاد نے اپنے وقت میں ٹاور بنائے تھے، مگر قرآن نے ہمیشہ ذلیل نگاہوں سے دیکھا، چونکہ مکان اچھا ہو گیا، مکین کا اعتبار ساقط تھا۔ لیکن اگر مکین کا اعتبار ہو تو مٹی کا بھی مکان ہو، تو مدینے میں زہرہ جب اترے گا تو در سیدہ پہ آئے گا، کسی اور در پہ نہ کرے، ہے نا؟ ہر کوئی اس در و دیوار کو چاہتا ہے، ہر کوئی اس کی مٹی کو اپنے وجود پر لگا کر افتخار محسوس کرتا ہے۔ کیوں؟ اگر مکان ہی اچھا ہونا کمال کی صفت ہے تو پھر اچھے مکانوں کا قصیدہ ہونا چاہیے۔ اپنا اعتبار بڑھائیے۔ جس بی بی کی یاد میں آپ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں نا، انہوں نے اپنا اعتبار کبھی کیا ہے۔ آپ جس پہلو سے سوچئے، اور یہ کیوں ہوا؟ یہ صرف اس لیے ہوا کہ قدرت کی نگاہ میں جس چیز کو چنا گیا، ایک بات کہہ دوں، آخر عالم ملکوت میں، عالم ارواح میں معصومین امتحان دے چکے ہیں۔ یاد ہے جملہ نا؟ میں نے کہا تھا ایسا نہ تھا کہ معصوم بنے ہیں تو بے گناہ ہیں، جی نہیں، بے گناہ تھے اس لیے معصوم ہوئے۔ یہ جملہ میں کہہ چکا ہوں، یاد ہوگا کسی کو۔ ایسا نہیں ہے کہ معصوم ہو گئے ہم بھی ہو جاتے تو کوئی گناہ نہ کرتے، ایسا نہیں ہے۔ وہ بے گناہ تھے اس لیے معصوم بنے۔ یہ بات اگر آپ کے ذہن محفوظ ہے تو آپ بات سنیے۔ آپ دیکھیے، اللہ نے عالم ملکوت میں ان کی آزمائش کی، امتحان لیا، منتخب کر لیے گئے۔ تو پھر خدا دنیا میں امتحان کیوں لے رہا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ آخر دنیا میں خدا کیوں امتحان لے رہا ہے؟ بھائی آزمایا جا چکا، دیکھا جا چکا، پرکھا جا چکا، تو پھر اسے دوبارہ پرکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ آواز قدرت آئے گی۔ اگر مسئلہ خالق اور مخلوق کے درمیان کا ہوتا، عابد و معبود کے درمیان کا ہوتا، تو بات مکمل تھی۔ لیکن جس مخلوق کو ہم نے پیدا کیا ہے اس کی کمظرفی کا بھی ہم اعتراف کرتے ہیں۔ اگر دنیا میں یہ امتحان نہ لیے جاتے تو شاید یہ ذہنوں میں بات بیٹھ جاتی کہ وہاں سے کوئی کوٹا ہے جو پہلے سے طے شدہ ہے، کوئی کوٹا ہے جو طے شدہ ہے۔ ہم نے دنیا میں امتحان اس لیے لیا تاکہ جو کمزف ذہن ہے انہیں یہ پتہ چل جائے ہمارا انتخاب معیاری ہوتا ہے، غیر معیاری نہیں ہوتا۔ جسے ہم نے چنا ہے وہ اپنے معیار پہ کھڑا ہے، اس لیے قربانیاں بھی ان سے لی جائیں گی، زحمتوں میں انہیں ڈالا جائے گا، مشکلات میں بھی انہیں رکھا جائے گا، تاکہ دنیا کو یہ میسج مل جائے کہ خدا کا انتخاب ایسا انتخاب نہ تھا جو اس نے سوچا اور کر دیا، بلکہ تم بھی دیکھو جو وہ انتخاب کرتا ہے جس منزل میں اسے رکھا جائے وہاں رکھا جائے، وہاں کامیاب ہے، یہاں رکھا جائے یہاں بھی کامیاب ہے۔ یعنی ہمارے انتخاب میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کا پتہ دنیا کے سامنے بھی آنا چاہیے، اس لیے امتحان لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور خدا نے امتحان لیا ہے دنیا میں اور انہیں دیا بھی ہے۔ مگر دیکھیے اس کا انتخاب، تعبیر آئی انا اعطینا کل کوثر، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ جملے میں دقت کیجیے گا، میں دوسرے جملے جو بعد اس کی وضاحت کل صبح کروں گا، جو 10:30 بجے صبح میں انشاءاللہ مجلس ہے اس میں ذکر کروں گا، کیونکہ صبح میں مجلس کے بعد جلوس بھی ہے، جلوس کے بعد نماز، نماز کے بعد نظر بھی ہے، اس لیے کل انشاءاللہ وقت کی پابندی، چونکہ نماز کا بھی ٹائم ہے تو جلوس وقت کے اندر ختم بھی ہو جائے، نماز بھی ہو جائے، اس کا خیال رکھتے ہیں انشاءاللہ وقت کی پابندی سے آئیے گا۔
ایک خاتون بیمار ہیں، نام زہر بتایا تھا مجھے، نکل گیا ذہن سے، وہ 5-6 مہینے سے پیرالائز ہے زہرا، اور ان کی بہت دعاؤں کی ضرورت ہے، اس لیے آپ حضرات سے کہا گیا کہ اس موقع پر ان کے لیے دعا کیجیے۔ کچھ جوان ہیں جو ایک پروگرام رکھنا چاہتے ہیں کل صبح 7 بجے، آپ نے سامنے دیکھا ہوا تھا، کل شام میں 7 بجے، عباس سعیدی، کل شام میں 7 بجے ان کا ہدف یہ ہے اتحاد بین المسلمین، اہل سنت اور شیعہ جو قرآنی نقطہ نظر سے اخواہ ہیں، بھائی ہیں، اس اتحاد کے پیغام کو پہلے سے کہیں زیادہ قوی کرنے اور دنیا کو عام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ بنا میں اسلام کوئی سنی شیعہ کا تصور دے کر اسلام اور مسلمان کو بدنام نہ کر سکے۔ اس ہدف سے کچھ جوان بنگلور سے بھی آئے ہیں، کچھ آپ کے شہر کے شامل ہیں۔ انشاءاللہ آپ اس کارواں کا زیادہ زیادہ حصہ بنیے اور اس تحریک کو اتنا قوی بنائیے کہ لگے رسول کی امت ایک پارچہ، ایک ہو کر میدان عمل میں اتر گئی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد علی محمد۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ تعبیر کا انداز دیکھیے، بس لطائف پر آپ کے ذہن کو لے جانا چاہتا ہوں۔ ہم نے آپ کو عطا کیا کیا؟ کوثر۔ عطا گفٹ، تحفہ، ہدیہ، جب بھی کسی کو دیا جاتا ہے تو اس میں 3 پہلو مہم ہوتے ہیں۔ دینے والا کون ہے، لینے والا کون ہے، ان دونوں چیزوں کو دیکھ کر یہ طے کیا جاتا ہے کہ دیا کیا جائے۔ دقت کیجیے گا، دینے والا کون ہے، لینے والا کون ہے، ہمیشہ جسے دیا جا رہا ہے اس کو دیکھ کر دینے والے کو طے کیا جاتا ہے۔ ہوتا ہے گفٹ میں، عطا میں یہ بات ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، آپ جسے دے رہے ہیں اسے دیکھ کر دینے والے کو بھی طے کرتے ہیں۔ تو دینے والا، لینے والا اور جو چیز دی جاتی ہے، دی گئی ہوئی چیز لینے اور دینے والے کے معیار کو واضح کرتی ہے۔ یعنی جو چیز دی جا رہی ہے، دینے والے کی بھی اہمیت کا اس سے پتہ چلتا ہے، لینے والے کی بھی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، چونکہ عطا کا معیار یہ ہے، گفٹ کا معیار یہ ہے، اور اس عطا کا طریقہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ تو دنیا میں جتنی بھی نعمتیں دی جاتی ہیں، جتنے بھی تحائف، جتنے بھی گفٹ دیے جاتے ہیں، اس میں اس کا لحاظ کیا جاتا ہے، کون دے رہا ہے، کون لے رہا ہے، کیا دیا جا رہا ہے۔ تو قرآن بھی یہی پیش کر رہا ہے سورہ کوثر میں، ایک دینے والا ہے، خدا کہہ رہا ہے انا، ایک لینے والا جسے دیا جا رہا ہے، وہ کون ہے؟ کا تم، یعنی پیغمبر۔ کیا دیا جا رہا ہے؟ کوثر۔ دینے والا رب العالمین۔ تو جب دینے والے کا اسٹیٹس رب العالمین ہے تو جسے دیا جائے گا اس کا بھی تعلق عالمین سے ہونا چاہیے، تو وہ رحمت للعالمین۔ تو جب دینے والا رب العالمین، لینے والا رحمت للعالمین، تو جو چیز دی جائے کم سے کم اس کا معیار بھی اتنا عالمی ہو کہ رب کا بھی وزن باقی رہے، رحمت کا بھی وزن باقی رہے۔ اس لیے جسے بھیجا اسے سیدۃ النساء العالمین بنا دیا گیا۔ تو پتہ چلا انا اعطیناک الکوثر، دینے والا رب العالمین ہے، لینے والا رحمت للعالمین ہے۔ جو چیز دی جا رہی ہے وہ نساء العالمین کی سیدہ ہے۔ تو جہاں معیار عطا کا اتنا ہوتا ہے وہاں چیز ویسی دی جاتی ہے۔ تو اگر یہ کوثر کا مصداق ہلکا ہوتا
لفظ عطا ہے، عربی میں الف سے بھی عطا آتا ہے، عین سے بھی عطا آتا ہے۔ فروق اللغات میں جا کے دیکھیے، دونوں میں مطلب میں فرق ہے۔ عطا اس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جو پہلے سے کہیں موجود ہو۔ عطا گفٹ بھی پہلے تیار کیا جاتا ہے تب دیا جاتا ہے، گفٹ بھی پہلے تیار کیا جاتا ہے تب دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جبرائیل کو خبر نہ تھی، مگر معراج میں یہ تو پتا چل چکا جو سیب دیا گیا تھا پہلے سے موجود تھا، پہلے سے موجود تھا۔ اس لیے اللہ کہنا چاہتا ہے اے میرے حبیب، ہم جو چیز تمہیں دے رہے ہیں وہ مقام عطا میں ہے، یعنی یہ چیز تمہیں دی جا رہی ہے، اس کا مطلب پہلے سے موجود تھی۔ تو خدا بوائے خالق اپنے ذات کے اعتبار سے ازلی بھی ہے، آبادی بھی ہے، زمانے سے اسے نہیں پہچانا جا سکتا ہے، لیکن جب اس نے مظاہر پیش کیے ہیں تو مظاہر کو ظاہری اعتبار سے تو بتایا ہے، دنیا میں اب آ رہے ہیں، لیکن کب اس نے انتخاب کیا ہے وہ اس سے بہتر کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ تو ضرورت تھی کہ جس چیز کو دینے اور لینے کے اعتبار سے معیار بنایا جائے وہ ایسی ہو کہ جس میں پورے ربوبیت ایسی آئے کہ جو مظہر الہی نظر آئے کہ جب اس کی مخلوق اس مقام پہ ہے تو خالق کیسا ہوگا، اس کی مخلوق اس مقام پہ ہے تو خالق کیسا ہوگا۔ اس لیے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَا، ہم نے آپ کو عطا کیا، مانگا نہیں ہے، گفٹ مانگا نہیں جاتا، مانگا گیا تو وہ گفٹ نہیں ہے۔ اس لیے خدا نے بھی کہہ دیا رسول میں نے عطا کیا، تم نے مانگا نہیں ہے۔ تو جب وہ عطا کر رہا ہے اور اس معیار پر ہے تو وہ چیز بہت اہم ہوگی۔ تو کوثر کیا ہے؟ کوثر کسے کہتے ہیں؟ علماء اہل سنت نے اپنی کتاب میں تفسیروں میں مختلف باتیں کہیں، صراحت سے دلیرانہ انداز سے صرف جلال الدین سیوطی نے در منصور میں کہا ہے کہ کوثر سے مراد ذات گرامی ہے حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام۔ انہوں نے دلیرانہ انداز سے لکھا ہے کہ کوثر سے مراد یہ ہے۔ دوسرے لوگوں نے کوششیں کی ہیں کہ وہاں سے نزدیک نہ ہوا جائے۔ کوثر سے مراد اسلام ہے، کوثر سے مراد قرآن ہے، کوثر سے مراد قانون ہے، کوثر سے مراد تعلیمات پیغمبر ہیں، کوثر سے مراد نہر کوثر ہے۔ کوثر کے 12-13 معنی، اور آپ تفسیر المیزان دیکھیے تو 21-22 معنی لکھے گئے ہیں۔ کوثر کے مختلف معنی لکھے گئے۔ کوثر کے معنی کثیر، زیادہ، نہر کوثر وغیرہ وغیرہ سارے معنی لکھے گئے۔ فخر رازی صاحب نے کہا قیلا ہی فاطمۃ الزہرا، کہتے ہیں لوگ کہ فاطمہ بھی ہے، اعتراف کیا ہے مگر تھوڑا دبے لفظوں میں، چونکہ بہرحال کو منقدین مانا، امام المنقدین مانا جاتا ہے، تنقید کے دنیا میں انہیں بہت قوی مانا جاتا ہے۔ قیلا، اچھا، اور اس کے بعد کہتے ہیں، ایک جملہ انہیں فخر رازی کا نقل کر رہا ہوں، آپ جائیے اسی سورہ کوثر کے ضمن میں دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد فاطمہ ہے اور کثرت نسل کی طرف اشارہ ہے، چونکہ پیغمبر کی نسل انہی کے ذریعے آگے بڑھی، پیغمبر کی نسل انہی کے ذریعے، چونکہ مقام عطا ایک گفٹ ہے، گفٹ واپس نہیں ہوتا، تو جب واپس نہیں ہوتا تو اس کے کمال کا اثر باقی ہونا چاہیے، تو جب کمال کا اثر باقی ہونا چاہیے تو خود لکھتے ہیں وہ، تبھی تو دیکھو کہ کائنات میں اتنی نسل فاطمہ کو شہید کیے جانے کے بعد بھی آج بھی نسل فاطمہ دنیا میں دکھائی دے رہی ہے، اور ایسی ایسی نسلیں کہ جس پر کائنات فخر کرے، انہی کے بیٹے کے نام محمد باقر ہے، انہی کے فرزند کا نام جعفر صادق ہے، انہی کے بیٹے کا نام موسی کاظم ہے، تو پتا چلا ماں ایسی ہو اس کے بیٹے باقر اور صادق و کاظم ہی ہوتے ہیں، تو جب بچوں کے ایسے کردار ہوں گے تو ماں کس کمال کی ہوگی؟ وہ خود لکھتے ہیں، وہ خود ہی لکھتے ہیں۔ لیکن میں ان مفسرین سے ایک جملہ کہنا چاہوں گا، قرآن
کا یہ سورہ بڑا مختصر ہے، اور قرآن کی بہت سی آیتیں بعد کی آیت پہلی آیت کی تفسیر کرتی ہے، چونکہ آیتیں بھی مفسر ہیں، تفسیر کرتی ہیں۔ آپ جو چاہو کوثر کے معنی کرو، جو چاہو لکھ لو، جو آپ کو پسند آئے لکھ لو۔ قرآن لکھو، کوثر کو زیب دیتا ہے۔ تعلیمات دین لکھو، وہ بھی کوثر کو زیب دیتا ہے۔ اسلام لکھو، وہ بھی کوثر کو زیب دیتا ہے یا نہیں ہے؟ جو آپ کوثر کا مصداق لکھے سب کوثر کو زیب دیتا ہے۔ اس کی میں دلیل بھی دیتا ہوں، مگر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ نے جو کچھ بھی لکھا کم سے کم ان شانیہ کا ہوا لبتر، بہت دور کی آیت نہیں ہے، باہر کی ہے۔ بے شک تمہارا دشمن بے اولاد رہے گا۔ آپ کوثر کے جو چاہے معنی لکھیں، آپ کو اختیار ہے، لیکن آخر کا جملہ ان شانیہ کا ہوا لبتر، بے شک آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا، یہ بے اولاد کے مقابل کا نام کوثر ہے۔ بے اولاد کے مقابل کا نام کوثر ہے۔ تم جو بھی لکھتے جاؤ، یہ آیت خود پہلی آیت کی تفسیر کر کے بتائے گی۔ ذہنی خیال کا استعمال کرنا اور ہے، آیت قرآن کی تفسیر ہونا اور ہے۔ اگر کوثر سے مراد فاطمہ نہ ہو تو یہ لفظ گونگا ہوگا، بیان نہیں ہوگا۔ اور یہ بات اور واضح ہو گئی۔ علامہ جلالین اہل سنت حضرات کے قابل اعتبار مفسر، دو مفسر نے مل کے تفسیر لکھی، دونوں کے نام کی شروعات جلال سے ہوتی ہے، اس لیے جلالین، جیسے حسنین، قمرین، شمسین مثلا، ایسے ہی زہرین مغربین، ایسے ہی جلالین بھی ہے۔ تو دو مفسر نے لکھا، اور یہ اہل سنت کے اہم تفسیروں میں سے، الازہر کے سلیبس میں سے ہے۔ تفسیر جلالین میں بڑا اچھا جملہ لکھا، انہوں نے بھی کہا اس سے مراد قرآن ہے، اس سے مراد نماز ہے، اس سے مراد صلاۃ ہے، فلاں فلاں۔ عجیب تفسیر آپ لکھ رہے، اگر اس سے مراد نماز ہے تو فصل نے پھر کہنا کیا معنی رکھتا ہے؟ ہم نے تمہیں نماز عطا کی، اب نماز پڑھو۔ عجیب ہے، تو نماز دی کہاں دی تھی؟ سب کچھ لکھنے کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں، عربی گرامر کے اعتبار سے سنیے گا، مزہ آئے گا آپ کو، تھوڑا سخت نہ ہو، ہمارے علماء برادران بھی تشریف فرما ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لفظ کوثر عربی گرامر کے اعتبار سے فعل کے وزن پہ، فے واو عین لام، عربی کے کلمات کا ایک وزن ہوتا ہے، جیسے شعر کا ایک وزن ہوتا ہے، جس سے آپ ردیف قافیہ سمجھتے ہیں، ایسے ہی عربی میں بھی لفظ کا ایک وزن ہوتا ہے، اور اسی پر اس لفظ کو صحیح مانا جاتا ہے۔ کہتے ہیں عربی گرامر میں فعل کے وزن پر جو لفظ آتا ہے، ما فی ذات ہی خیرہ، جس کی ذات میں خیر ہو وہ اس وزن پہ آتا ہے۔ شاید میں اپنی بات کہہ نہ سکا، کہتے ہیں اس وزن پر وہی لفظ آتا ہے، وہی لفظ اس کا موزون بنتا ہے، وہی لفظ اس وزن پر صحیح آتا ہے جس کی ذات میں خیر ہو۔ دیکھیے، ذات میں خیر کا ہونا، ذات کے باہر سے خیر کا ہونا فرق ہے۔ جیسے ہمارے درمیان عالم بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، لیکن جنہوں نے انجینئرنگ کورس کیا ہے وہ انجینئر بنے۔ اس کا مطلب یہ ہے کورس ایک الگ چیز ہے، آپ کا وجود ایک الگ چیز ہے۔ جنہوں نے ڈاکٹری پڑھی، جنہوں نے میڈیکل لائن کو قبول کیا اور پڑھا، وہ ڈاکٹر بنے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر ہونا اور ہے اور آپ اور، یعنی علم اور آپ اور۔ عالم جو پڑھ لکھ کے عالم بنے، اس کا مطلب آپ کا وجود اور علم اور۔ آپ نے پڑھا تو عالم بنے، آپ نے میڈیکل کورس کو کمپلیٹ کیا تو ڈاکٹر بنے، آپ نے انجینئرنگ کے کورس کو کمپلیٹ کیا تو ڈاکٹر بنے۔ اس کا مطلب ڈاکٹری آپ کی ذات نہیں ہے، عالم ہونا آپ کی ذات نہیں ہے، انجینئر ہونا آپ کی ذات نہیں ہے۔ آپ کی ذات اور ہے، آپ کی صفت اور ہے۔ آپ کی ذات
اور آپ کی صفت اور اللہ کی ذات کو دیکھیے، عالم ہے، قادر ہے، حی ہے، ٹھیک؟ جو حی ہونے کی صفت ہے وہی اس کی ذات ہے، جو ذات ہے، جو مکتب میں بچوں کو سکھایا جاتا ہے، اللہ کی صفت وہی ذات، ذات وہی صفت۔ تو جہاں ذات اور صفت ایسی ہو کہ جب صفت کا تصور آئے تو ذات سمجھ میں آئے، اور ذات کا تصور ہو تو صفت سمجھ میں آئے، اسے کہتے ہیں ذاتی۔ لیکن جہاں کچھ کر کے حاصل کیا جائے اس صفت کو کہتے ہیں عارضی، یعنی حاصل کی ہے، عارض ہوئی اس کے اوپر، اس کی ذات میں نہیں ہے۔ تو یہ کہتے ہیں فاعل کے وزن پر جو بھی چیز آتی ہے ما فی ذات ہی خیرہ، وہی چیز اس وزن پہ آئے گی کہ جس کے اندر خود جس کی ذات میں خیر ہو۔ یعنی ایسا نہیں ہے ذات کچھ اور ہے، خیر کچھ اور ہے جو اس کی ذات میں آ رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب سے ذات ہے خیر ہے، جب سے خیر ہے وہ ذات ہے، جب سے اس کا وجود، جیسے اللہ جب سے ہے قادر ہے، اللہ جب سے ہے حی ہے، اللہ جب سے ہے مرید ہے۔ میں جب سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری اور آپ کی معلومات محدود ہے، اسے زمانے میں محدود نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جو ذات ہے وہی صفت ہے، جو صفت ہے وہی ذات ہے، لیکن ہماری اور آپ کی صاف صفت اور ذات ایک نہیں ہے، ذات الگ ہے، صفت الگ ہے۔ یہ کہتے ہیں تفسیر الجلالین جو قابل اعتبار ہے کہ جس کی ذات میں خیر پایا جائے وہی اس وزن پر آتا ہے جسے فاعل کہتے ہیں۔ تو کوثر بھی فاعل کے وزن پہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوثر کا مصداق وہی ہو سکتا ہے جس کی ذات میں خیر ہو۔ جب سے خیر ہے ذات ہے، جب سے ذات ہے اس کا وجود ہے۔ سلام علیہ محمد وعلی محمد۔ کی حدیث بڑھ کے سہارا دیتی ہے جب ذات میں خیر ہوتا ہے۔ ایک بات واضح کر دوں تاکہ کسی کے ذہن میں شبہ نہ ہو۔ آپ دیکھیں اللہ کے کتنے نام ہیں بتائیے؟ قرآن کی شروع میں بعض جگہوں پہ اللہ کے اسماء مبارکہ 99، ہمارے بزرگ نے جواب دیا کیا اللہ کا نام 99 ہی ہے؟ جب ذات لامحدود ہے تو نام کیسے محدود ہو گیا؟ جب ذات لامحدود ہے تو پھر نام کیسے محدود ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا جتنا خدا کو پہچانی ہے ابھی وہاں تک پہنچی ہے۔ یہ خدا کے نام جتنے دیے گئے ہیں، جتنے معیار پر دنیا پہچان سکی ہے، انسان نے پہچانا ہے۔ دیکھا رزق دے رہا ہے رازق کہہ دیا، دیکھا معاف کر رہا ہے غفور کہہ دیا، دیکھا رحم کر رہا ہے رحیم کہہ دیا، دیکھا ناراض ہوتا ہے قہار کہہ دیا، ہے اس طرح کے مختلف، دیکھا توبہ کو معاف کرتا ہے تواب کہہ دیا۔ اللہ کے جو نام ہے یہ وہ نام نہیں ہے جس کا اس نے اعلان کیا ہے، یہ وہ ہے جسے بشر نے محسوس کیا ہے۔ تو اللہ 99 ناموں میں محدود نہیں ہے، بشر کی اللہ کے اعتبار سے شناخت ابھی 99 ناموں تک پہنچی ہے۔ تو اتنے ناموں سے یاد کیا جا رہا ہے، پتا چلا یہ ہماری معرفت کی حدود ہے، اللہ کی ذات کی محدودیت نہیں ہے۔ یعنی اللہ 99 ناموں میں محدود نہیں ہے۔ بشر نے اپنی توانائی علمی اور اس کی تربیت کے پیش نظر جو اسے حاصل ہوا ہے اس منزل میں پہنچا ہے کہ خدا کو یہ اسما میں یہاں تک محدود کر کے دیکھتا ہے، لیکن یہ اس کی کم ظرفی ہے، اس کی محدودیت ہے، خدا کے نام کی حد نہیں ہے۔ تو لوگوں نے سوچا یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کا نام لامحدود کا ہو سکتا ہے۔ ہم کائنات میں اپنے ہر صفات کے مظہر رکھتے ہیں، اس کائنات میں اپنی ہر صفات کے مظہر رکھتے ہیں، اس لیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لم یسمى لفاطمہ۔ چھٹے امام فرماتے ہیں
ہماری جدہ ہماری ماں فاطمہ کا بھی کوئی نام نہیں ہے، ہماری ماں فاطمہ کا بھی کوئی نام نہیں ہے۔ دنیا نے جتنے جوہر دیکھے ہیں اسے نام دے دیا ہے، تو جتنا دنیا سمجھ پائی ہے اسے نام کی شکل میں دیکھا گیا۔ تو کہیں فاطمہ نظر آئی، کہیں بطول نظر آئی، کہیں راضیہ نظر آئی، کہیں مرضیہ نظر آئی، کہیں محدثہ نظر آئی، کہیں محدثہ نظر آئی۔ یعنی جب فرشتوں نے بات کی تو محدثہ ہوئی، جب فرشتوں سے انہوں نے بات کی، جب فرشتوں نے ان سے بات کی، یاد رکھیے گا، جب فرشتوں نے ان سے بات کی محدثہ کہلائی، جب انہوں نے فرشتوں سے بات کی تو محدثہ کہلائی، جب خدا نے رضایت کا اعلان کیا تو مرضیہ کہلائی، جب خدا سے رضایت کا اعلان کیا راضیہ کہلائی، جب دیکھا گناہوں سے پاک ہے فاطمہ کہلائی، جب دیکھا کچھ عادتوں سے پاک ہے بطول کہلائی۔ یعنی جب فاطمہ کے جوہر دنیا کے سامنے آتے گئے تو وہ کمالات نام بنتے گئے، ورنہ فاطمہ کا نام نہیں ہے۔ خدا بتانا چاہتا ہے دیکھو اس خالق کی مخلوق بھی اس منزل پہ دکھائی دیتی ہے جو قدرت کا ارادہ ہے، ہماری مخلوق بھی ایسی ہوگی جسے نام سے پہچانا تو جائے گا، نام میں محدود نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب کنیز ایسی ہے تو آقا کیسا؟ سلام محمد والے محمد پر۔ تو فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ذات اسما میں محدود نہیں ہے، ان کی صفتیں دنیا نے دیکھی اسی اعتبار سے یاد کیا۔ تو ایک جملہ کہہ دوں، نام کو چرایا ہی جب جاتا ہے جب وہ نام بھلا لگے، نام کو اپنی طرف منسوب، برے نام کو کوئی اپنی طرف منسوب نہیں کرتا، اچھے ہی نام کو لوگ اپنی طرف منسوب کرتے ہیں۔ منسوب کر لینا اور ہے، ذات کا حصہ ہونا اور ہے۔ نتیجہ یہ ہوا صدیقہ کہنا اور ہے، ذات میں صداقت کا ہونا اور ہے۔ تفسیر جلالین نے اتنا واضح کر دیا کہ دنیا میں صدیقہ ہونے کے دعوے دار تو ہو سکتے ہیں مگر ذات میں صداقت کسی کی ہوگی تو اسے کوثر کہتے ہیں۔ میری بات کو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اچھے نام کو تو ہر کوئی اپناتا ہے نا، اچھی بات ہے، نہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ برا لگا ہے، نہ آپ کو لگنا چاہیے، مگر ہاں جب صفت کسی کا نام بنے تو اگر ذات میں کھوٹ ہے تو صفت ہنسے گی، اگر کردار صفت کے مطابق نہ ہوا تو جاہل کو عالم کہہ دینے سے عالم نہیں ہو جاتا، بے ادب کو ادیب کہہ دینے سے ادیب نہیں ہو جاتا، جھوٹے کو صادق کہہ دینے سے صدیق نہیں بن جاتا۔ یہ جب ہو جب زبان عمل کی صداقت میں اتنی پختہ ہو، زبان کٹ جائے صداقت کا معیار کمزور نہ ہو، تبھی آدمی اس منزل پہ ہوتا ہے۔ چونکہ میں نے جو جملہ کہا تھا جس کی ذات میں خیر ہو، لہٰذا نام کو اپنا لینا عیب نہیں ہے، اچھے نام کو تو سبھی اپناتے ہیں، مبارک ہو، لیکن نام کے مطابق عمل نہ ہو تو پھر اس نام کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا۔ اور ایک فرق ہے نام ہونے میں اور کردار کے نام بننے میں، پتہ نہیں یہ بات سے میں نے اشارہ کیا ہے نہیں، نام ہونے میں اور کردار کا نام بننے میں بہت فرق ہے۔ نام تو آپ کچھ بھی کسی کا رکھ سکتے ہیں، بھئی آج کا شوق تو آپ دیکھ رہے ہیں ایسا نام ہو کہ پورے علاقے میں نہ ہو، پتہ نہیں ہمارے گھر کی عورتوں کو یہ ٹینشن کیوں ہوتا ہے، ایسا نام رکھو کہ خاندان تو چھوڑو محلے میں کسی کا نام، تو ظاہر ہے پھر ہمیں ٹیلی ویژن مدد کرتا ہے اچھے نام دینے کی، کیونکہ اہل بیت کی تعلیم تو ایسی نہیں تھی نا۔ نتیجے میں دیکھیں جس کو جو اچھا لگا نام رکھ دیا۔ ٹھیک، میں اس وادی میں نہیں جانا چاہتا،
بھائی نام کچھ بھی رکھو، لیکن یہ بچہ جب بھی پہچانا جائے گا اپنے باپ کی ولدیت کے ساتھ پہچانا جائے گا، اپنے باپ سے منسوب ہے۔ لہذا اگر اسی نام کا بچہ آپ کے میکے یا آپ کے سسرال میں کسی اور کا ہے تو وہ فلاں باپ کا بیٹا ہے، آپ کے بچے کے باپ کا بیٹا نہیں ہے نا؟ تو آپ کو ٹینشن کیوں ہوتا ہے؟ اگر آپ کا بیٹا ہے تو ولدیت بتائے گی کہ آپ ہی کا بیٹا ہے، تو نام ایسا رکھو کہ کائنات مسکرائے، اہل بیت کی تعلیم مسکرائے، وہ نہ رکھو کہ تعلیم خاموش ہو جائے، خالی تمہارا ذہن مسکرائے۔ لیکن بہرحال ہمارے معاشرے میں مشکلیں ہیں، نام تو کچھ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ میں بچہ پیدا ہوا آپ نے عالم نام رکھ دیا، محمد عالم، ابھی تو کا اور کاف بھی نہیں جانتا اور نام عالم ہے، تو نام رکھ دینے سے پہچان نہیں بنتی، پر اگر کیریکٹر نام بن جائے تو یہ شناخت ہوتی ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ اہل بیت کے نام کے ساتھ لقب کیوں ہے؟ جب کردار نام بنا تو اسے لقب کہا گیا، جب کردار نام بنا تو اسے لقب کہا گیا۔ اسی لیے چھٹے امام بھی کہنا چاہتے ہیں کہ میری ماں کا یہ نام نہیں ہے، یہ ان کی سیرت اور کردار ہے جو نام کی شکل میں آ گیا ہے۔ تو جب کردار نام بنتا ہے تو کبھی اس سے جدا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ چھین کر جھوٹا ہونا اور ہے، صدیقہ ہونا اور ہے۔ سلام علیہ محمد والے محمد پر۔ ہم بقیہ اس کے نکات انشاءاللہ کل واضح کریں گے۔ تو یہ حقیقت ہے جسے خدا نے منزل عطا میں دیا ہے۔ یہ شہزادی اتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے کہ ایک طرف سے رب العالمین کے لیے اور دوسری طرف رحمت العالمین کے لیے وسیلہ شناخت ہے۔ اگر یہ شہزادی پہچانی گئی تو رب پہچانا گیا، اگر یہ شہزادی پہچانی گئی تو رسالت پہچانی گئی، اگر اسے نہ پہچانا تو نہ رب پہچانا گیا نہ رسالت پہچانی گئی، ساری چیز سمٹ گئی اسی ایک نقطے کے اوپر۔ اگر یہ پہچانی گئی تو سب پہچانا گیا، یہ نہیں پہچانی گئی تو کچھ نہیں پہچانا گیا۔ اس حکمت کو حدیث کسا نے اور واضح کر دیا، اسی حکمت کو حدیث کسا نے اور اچھے انداز سے واضح کر دیا۔ کیا کہا حدیث کسا نے؟ جب جبرائیل پوچھتے ہیں خدایا کون ہے، جواب کیا ملتا ہے؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ بھائی باپ تو پہلے سے ہیں، شوہر پہلے سے ہیں، حسنین بات کے ہیں نا، تو جو پہلے سے ان کو شناخت کا وسیلہ بنانا چاہیے، مگر چونکہ معیار الہی تھا، الہی معیار بتانا چاہتا تھا، جو منزل کوثر میں ہو، رحمت للعالمین، رب للعالمین کی شناخت کا ذریعہ ہو، وہ ہمیشہ آگے ہو کر معرف بنے گی۔ رسالت پہچاننے میں نہیں آئے گی جب تک فاطمہ نہ پہچانی جائے، امامت پہچاننے میں نہیں آئے گی جب تک فاطمہ نہ پہچانی جائے۔ تو اگر امامت سمجھنی ہے، رسالت سمجھنی ہے، تو جب خدا کو سمجھنے میں فاطمہ کی ضرورت ہے تو رسالت امامت کو بدل اولا۔ اس لیے جبرائیل کے جواب میں رسول اور علی نہ کہا فاطمہ ہے، ان کے والد ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں، یعنی فاطمہ مرکز شناخت کائنات ہے۔ سلام علیہ محمد والے محمد۔ جب اس منزل پر ذات ہوتی ہے، اس منزل پر وجود ہوتا ہے، کچھ تو ہے نا۔ اس سے ایک میسج ہماری ماں اور بہنوں کو ملا کہ ایسا نہیں ہے کہ سارا کریڈٹ حجاب کو کم کرنے میں ملتا ہے۔ حجاب کو کم کرنے میں، میں حسن ظن کے ساتھ بول رہا ہوں، حجاب کو کم کرنے سے بے حیائی تو آ سکتی ہے، حیا نہیں آتی۔ حجاب کو کم کرنے سے بے حیائی آتی ہے۔ خدا نے جسے لباس نہیں پہنایا اسے جانور کہتے ہیں۔ خدا نے جسے لباس
پہنایا اسے جانور کہتے ہیں۔ جانور کا نہ کوئی حسب ہوتا ہے نہ کوئی نسب ہوتا ہے۔ اب یہ آپ کی محبت ہے، اشرف المخلوقات ہو کے حسب و نسب کا پتہ دے یا پتہ غائب کر دے۔ ایک سلام پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ حیا حجاب سے ہی آتی ہے۔ زکوٰۃ العفت الحجاب، ساتویں امام کا قول ہے کہ عفت کی زکوٰۃ پردہ ہے۔ عفیفہ چلانے سے نہیں کوئی بنتا، باعفت خاتون جب کہلاتی ہے جب اپنی حرمت کی خود حفاظت کرے۔ اگر کسی گھر پہ حریم نہ ہو تو چور داخل ہو جاتا ہے، حریم چہار دیواری کو کہتے ہیں۔ اگر کسی گھر میں حریم نہ ہو، چہار دیواری نہ ہو، تو کوئی بھی مال لوٹ لے گا، مال پرایا ہو جائے گا، کوئی بھی گھر میں گھس آئے گا۔ لیکن جب حریم ہو جائے تو گھر کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ پردہ عورت کی حفاظت کرتا ہے، عورت کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ شہزادی جس پر ہر کسی کو ناز ہے، یہ شہزادی جسے آئیڈیل بنانے کی ہر کسی میں ایک جوش بھری کیفیت ہے، یہ اس لیے ہے کہ پردے میں ہو کے بھی کمالات کی ایسی زیبانی کی ہے، ایسی ذوق فشانی کی ہے، ایسے کردار کے نور ساطع کیے ہیں کہ ہر کرن زندگی کا حصہ بن گئی۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ کنیز سیدہ بن جائے، اگر کوئی چاہتا ہے کل بیوی کی زیارت نصیب ہو، تو کم سے کم اتنا بنا لے کہ جس کی خدمت میں حاضر ہونا ہے اس کے معیار کے مطابق ہو۔ جیسا بزم ہے ویسے ادب ہوتی ہے، ایسے ادب ہوتا ہے، جیسے بزم ہوتی ہے ویسے ہی ادب ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے دیا بھی ہے تو کس انداز سے، تعبیر بھی لایا ہے تو پہلے نہیں رکھا، وسط میں رکھا ہے۔ یعنی اس کی حرمت اور اس کی حفاظت کے لیے اتنے اہتمام کیے کہ اگر لفظوں کا بھی انتخاب کیا ہے تو ابتدا میں نہیں رکھا ہے بلکہ وسط میں رکھ کے لفظ کی نسبت بھی فاطمہ سے ہو تو حریم ضروری ہے۔ تو جب لفظ میں اتنی حفاظت ہے تو مباہلہ میں ہونا ہی تھا، آگے رسالت ہو پیچھے امامت ہو۔ سلام علیہ محمد والے محمد۔ عبرت دیکھیے، اہتمام دیکھیے، ایسے نہیں ہے کہ ہم نے کوثر عطا کر دیا۔ یہ کوثر جس بھروسے پہ عطا ہوا تھا اسی بھروسے پہ پوری زندگی رہی۔ تو زندگی کو سنوارنے کے لیے لمبی عمر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بس میں نے زحمت تمام کی۔ زندگی کو سنوارنے کے لیے لمبی عمر کی ضرورت نہیں ہوتی، مختصر عمر بھی ایک طویل عمر کے لیے آئیڈیل بن جاتی ہے۔ اور کائنات میں سوائے فاطمہ علیہ السلام کے اور کوئی نہیں ہے۔ اس کی وجہ بھی انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ 10:30 بجے وقت کا خیال رکھیے گا تاکہ میں کچھ باتیں آپ سے شیئر کر سکوں۔ ابھی بھی وقت زیادہ ہو گیا، میں شرمندہ ہوں، میں بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ تو ایسا وجود تھا تو مختصر، پر لگا کوئی خواب تھا جو نگاہوں میں آیا نہیں چلا گیا۔ کس ماں باپ کا دل اچھی اولاد کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتا؟ ہر ماں باپ اپنی اولاد کو دیکھ کر اگر صاحب کردار ہو تو سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ حق بھی ہے، حق بھی ہے۔ سوچیں، رسالت نے جسے بچپن میں ہی کہہ دیا ہو ام ابیہ، وہ سن کے جب مدارج کو مراتب کو طے کرے گی تو یقیناً ایسی ہوگی کہ کائنات اسے ماں کہہ کے پکارے۔ میں نے آج دن کی مجلس میں جملہ کہا تھا کہ وہ ہستی ہے کہ جس نے کبھی کسی کے درد کو دیکھا تو سکون سے بیٹھی نہیں۔ آپ بہت روئیں گے، ایسے ہی سنتے رہیے۔ یہ وہ ذات تھی
تاریخ کہتی ہے جب مدینے میں کوئی بچی یتیم ہوتی تھی تو بی بی یا بلا کر یا جا کر اسے پرسا دیتی تھی، اس کا غم بانٹتی تھی. اے علی فلاں گھر میں فلاں بچی یتیم ہو گئی ہے، اسے گھر لے آؤ. پرسا دیتی تھی، سر پہ ہاتھ رکھتی تھی، بیٹا گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے لیے ہیں. جس نے دوسروں کے درد کو ہمیشہ شیئر کیا ہو، مدینے کے کسی گھر میں گریے کی آواز پر سکون محسوس نہ کیا ہو. علی کوئی بچہ بھوکا نہ رہ جائے، علی کوئی بچہ یتیم اگر ہو تو یتیمی کا احساس نہ کرے. یہ مختلف واقعات ہیں جسے میں لفظوں میں پیش کر رہا ہوں، یہ مختلف گوشے ہیں ان کی زندگی کے. اے علی ہمارے رہتے ہوئے ہمارے اطراف کوئی بچہ درد محسوس نہ کرے. اے وہ ماں جو ہر کسی کے درد کو اپنا درد سمجھتی رہی ہو، اے وہ ماں جو کسی کو گریہ کرتے ہوئے برداشت نہ کرتی ہو، اے وہ ماں جو کسی یتیم کی یتیمی پر خاموش نہ بیٹھتی رہی ہو، اسے پڑھ کے پرسا دے کر اپنائیت کا احساس دلاتی رہی ہو. جس کے دل میں یہ مانتا ہو، جس کے دل میں یہ جذبہ ہو، کیا یہی اثر تھا کہ باپ دنیا سے گزر جائے کوئی پرسا دینے لائے؟ آپ مجھے انصاف سے بتائیے، آپ مجھے انصاف سے بتائیے. کہتے ہیں جملہ خدا ہر کسی کی آغوش میں بیٹی ہے، کہتے بیٹی جنازے کی زینت ہوتی ہے باپ کے لیے. اے عزادارو، ہوتا تو یہی ہے نا، جب کسی گھر پہ اس طرح کے حادثے ہوتے ہیں تو بیٹی بہت بے چین ہوتی ہے. بابا کے جنازے کو پکڑ کے لگتا ہے جان گوا بیٹے گی. اے بابا مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ جنہیں بچپن سے محبت دیکھی تھی، بچپن میں اس کے سہارے سے بلند ہوئی تھی، اگر باپ گزر رہا ہو تو بچی سنبھال نہیں پاتی. اے عزادارو بہت تڑپتی ہے. میں نے کسی بھی تاریخ میں نہ پڑھا سید الانبیاء دنیا سے گزرے. ارے مدینے کا کوئی بھی غیرت مند آ کے یہ کہہ دیتا اے شہزادی صرف آپ ہی نہیں ہم بھی یتیم ہو گئے، آپ کے غم میں شریک ہے، مگر کوئی تاریخ نہیں کہتی. ہاں لوگ آئے ہیں. اے علی فاطمہ سے کہہ دو یا دن میں روئے یا رات میں رویا کرے، جو دوسروں کی یتیمی پہ ترس کھاتی رہی، جو دوسروں کی یتیمی پہ ترس کھاتی رہی ہو، آج اپنی یتیمی پہ اتنا غریب ہو جائے، اپنی یتیمی پہ اتنا غریب ہو جائے کہ کوئی ساتھ دینے والا نہیں. کبھی شوہر پرسا دیتا ہے، کبھی امام حسنین دیتے ہیں، لیکن جب فاطمہ کو تسلی نہ ہوئی تو قدرت نے بھی اہتمام کیا. جبرائیل جاؤ میری کنیز فاطمہ احساس یتیمی کر. خدا نے جبرائیل بھیج دی مگر لوگوں کو ترس نہیں آیا، لوگوں کو کوئی پرسا دے. بہت دکھ ہوتا ہے، بہت درد ہوتا ہے. خدا نہ کرے کسی گھر میں یہ مصیبت آئے. دیکھیے غم بانٹ لینے سے غم ہلکا ہوتا ہے، تسلی ہو جاتی ہے، دل کو سکون مل جاتا ہے. کم سے کم ہم اکیلے تو نہیں ہیں، ہمارا ساتھ دینے والا تو کوئی ہے. دیکھیے دنیا میں جب کوئی بھی شخص گزرتی ہے اس کے لیے خصوصی اہتمام تعزیت کے لیے بھی ہوتا ہے، تسلیت کے لیے ہوتا ہے. اغیار آ جاتے ہیں، چاہنے والوں کی تو بات ہی دوسری ہے، مگر شہزادی تنہا ہے. وہ مدینہ جس کی ہر گلی سے بوئے رسالت آ رہی ہو، آج فاطمہ کے لیے بیگانی ہو گئی. کوئی پرسا دینے نہیں آیا. میں نہیں جانتا کہ کون سا درد تھا جو جناب فاطمہ کے دل میں بیٹھ گیا تھا، لیکن درد تو بہت تھے. یہ نفسیاتی چوٹ بہت گہری تھی. جب بی بی 75 دن یا 95 دن سے زیادہ نہیں، لیکن اسی مختصر وقت میں حادثات کیسے ہوئے، اسی مختصر عمر میں حادثات کیسے کوئی سوچ سکتا ہے؟ کبھی مدینہ سوچ نہیں سکتا
کہ کسی شخصیت صاحب منصب صاحب کمال کے گھرانے کی فرد پر کوئی ظلم کر دے، کوئی سوچ نہیں سکتا، کسی کے وہم و گمان میں یہ بات نہیں آتی، کم کم یہ تو خیال کرتا ہے کہ رشتہ کس سے ہے، نسبت کس سے ہے، فرد کیسی ہے، اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ سوچو عزادارو، ابھی کچھ ہی دن کی بات ہے، کچھ ہی دن کے بھائی فاطمہ سلام اللہ علیہا بابا کی وفات کے بعد 75 یا 95 دن زندہ رہی، لیکن یہ حادثہ در و دیوار کا پہلے نمودار ہوا ہے جس کی بنیاد پر بستر عدالت پہ آ گئی ہے۔ میں اسی بات کو یاد مکمل کروں گا، باقی شہادت کل پڑھوں گا۔ اے عزادارو، یہ کون سی بی بی ہے؟ مدینے کا کوئی بھی انسان جس سے ناواقف نہیں ہے، یہ وہ بی بی ہے جس سے مدینے کی ہر فرد آب و ہوا بھی اس سے آشنا ہے۔ ایسی بی بی بڑے اطمینان اور اعتماد کے ساتھ آگے آئی تاکہ فتنہ ٹھہر جائے، فتنہ ٹھہر جائے۔ اگر علی آگے چلے جاتے ہیں تو ممکن ہے کہ یہ شعلہ ور ہو جائے، فتنہ ٹھہر جائے۔ دوسری بھی وجہ ہو سکتی ہے، ولایت کی حفاظت ہر کسی پر واجب ہے، وہ چاہے عورت ہو یا مرد۔ آج ولایت پر خطرہ ہے، اس کی حفاظت جناب فاطمہ زہرا پر بھی واجب ہے، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ تیسری وجہ جو آیت اللہ طیب جزائری پڑھا کرتے تھے، میں اسے نقل کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے عرب میں دستور تھا کہ عرب ایسی خاتون پر حملہ نہیں کرتا تھا جس کے شکم میں امانت واقعات ہے شاہ بغداد کے۔ کہتے ہیں بھری سبھا میں ایک خاتون کو بادشاہ نے بلایا، کچھ کہا، عورت کو برا لگا، اس کے ہاتھ میں روٹی تھی، بھرے دربار میں روٹی پھینک کے بادشاہ کو مارا۔ بادشاہ خاموش رہا، خاتون چلی گئی۔ درباریوں نے کہا بھرے دربار میں آپ کی توہین کر کے چلی گئی، بادشاہ سلام آدھا آپ نے کوئی سزا نہیں سنائی؟ کہا بھول گئے تہذیب عرب کو، دیکھا نہیں وہ خاتون حاملہ تھی، اس کے شکم میں بچہ ہے۔ عرب ایسی خاتون کو کوئی سزا نہیں دیتا جس کے شکم میں بچہ۔ غضب ہو گیا عزادارو، شاہ شہزادی اس لیے آگے آئی ہو، عرب کو پتہ ہے محسن ہمارے سینے میں ہے، محسن ہمارے شکم میں ہے، یہ لوگ جانتے ہیں شاید اس پہ ترس گئے مگر کوئی ترس نہ کھایا۔ عزادارو، اسباب بہت ہو سکتے ہیں، شہزادی کے آنے کے اسباب بہت سے ہو سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عرب کا قانون وہاں بھی توڑا گیا۔ بس ایک جملہ رکھ کے کہنا چاہتا ہوں، میں نے دن کے مجلس میں جو اشارہ کیا تھا جملہ وہ کہنا چاہتا ہوں مسائل میں۔ دیکھیے، جب بچے کو ہم آپ پالتے ہیں نا، بڑی محبت دیتے ہیں، چھوٹے بچے جو ہماری گود میں پلتے ہیں، جن کے کبھی لبوں کو چومتے ہیں، کبھی پیشانی کو چومتے ہیں، کبھی کلیجے سے لگاتے ہیں، ہوتا ہے نا، ایسے بچے صرف ایک زبان جانتے ہیں جسے محبت کہتے ہیں، جسے پیار کہتے ہیں۔ ایسے بچے کے اوپر کبھی آپ کسی وجہ سے جسے اب تک چومتے رہے، کلیجے سے لگاتے رہے، ایک بار آپ آنکھیں پھاڑ کے دیکھیے، کھور کے دیکھیے، بچہ سہم جاتا ہے۔ دقت کیجئے گا تشبیہ پہ، غور کیجئے گا میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ بچہ سہم جاتا ہے، جو کہ جس نے کبھی آپ کی کھڑک نہیں سنی ہو، کھڑکی نہ سنی ہو، جس نے کبھی آپ کا غصہ نہ دیکھا ہو، جس نے کبھی آپ کے تیور نہ دیکھے ہو، وہ بچہ تو یہی جانتا ہے کہ آپ لبوں کو چومیں گے، پیشانی کا بوسہ دیں گے، اپنے کلیجے سے لگائیں گے۔ ایسے بچے کے سامنے ایک بار آنکھ آپ پھاڑ کے دیکھ لیجئے، کھور کے دیکھ لیجئے، بچہ سہم جاتا ہے، رونے لگتا ہے۔ گھور کے دیکھیے، بچہ سہم جاتا ہے، مارنا تو دور کی بات ہے۔ سوچو عزادارو، یہ وہ بچی ہے جس کے لیے وہ خاتون اب بن گئی ہے، لیکن یہ وہ بچی ہے جس کی پروان چڑھتے چڑھتے رسالت احترام میں کھڑی ہوتی رہی ہو، جسے کبھی کلیجے سے لگایا ہو، جاتے وقت پہلے ملتے تھے، آتے وقت پہلے زیارت کرتے تھے، جو اتنی ناز میں پلی ہو، اتنے نازوں میں پلی ہو، اتنی محبتوں میں پلی ہو۔ آج وہ بیوی جو تماچا نہیں جانتی کسے کہتے ہیں، جو گڑکیاں نہیں سمجھتی کسے کہتے ہیں،
حالت، ایسے حالت میں عورت کا وجود ختم ہو جاتا ہے، مگر مظلومیت زہرا کو سلام ہو، یا فزت خدینی فضا سارا دو. فضا آتی ہے جیسے بی بی کو اٹھاتی ہے، بی بی سنبھالی اپنے کو، بی بی سنبھالی اپنے کو. کدی قد ماتت محسن فی وطنی وقد مات محسن فی وطنی، محسن شہید ہو گئے. فضا مجھے سنبھالو سنبھالو، ایک لمحے میں کہتی ہے فضا ابو الحسن کون ہے؟ ابو الحسن کون ہے؟ سوچو ازادارو، ایسی کنڈیشن میں حواس باختہ ہو جاتے ہیں، ذہن کام نہیں کرتا ہے، مگر یہ وہ معرفت بی بی زوجہ ہے جو کہتے ہیں ابو الحسن کا ہے. اے بی بی آپ گری ہوئی تھی، دروازے کے درمیان تھی، لوگ آئے علی کو رسن میں باندھ کے لے گئے. اے فضا مجھے سہارا دو. آگے بڑھتی ہے، آواز دیتی ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ سر کے بال بارشا کر دو. ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ سر کے بال پریشان کر دو. تاریخ کہتی ہے، روایتیں کہتی ہیں، بی بی نے یہ جملہ کہا، مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو گئی. ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا بی بی آپ نے سر کھولے نہ تھا، یہ کہا تھا بال پریشان کر دوں گی. مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو گئی. اے کاش کوفہ و شام کے بازار میں آپ نے جب یہ منظر دیکھا ہوگا، آپ کی زینب ام کلثوم بے مقنا و چادر کوفہ و شام کے بازار میں پھرائی جا. کیا غم ہوگا، کیا درد ہوا ہوگا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. ابھی معصومہ کا بی بی کا شبیہ تابوت ہی برآمد ہوگا. آپ حضرات زیارت کریں، بہت مظلوم یہ شبیہ تابوت ہے. رات کی تاریکی میں اٹھا